اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور یعنی وہ کچھ بتاتا ہے جو یتیم عورتوں کی بابت کتاب میں تم پر پڑھا جاتا رہا ہے، جن کے مقرر کیے ہوئے حقوق تو تم انہیں دیتے نہیں اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان لڑکوں کے بارے میں بھی جو کمزور ہیں، اور یہ یعنی حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے معاملہ میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 204۔ آگے کی آیات سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ کس بارے میں ہے۔ دراصل یہ سوالات عورتوں اور بالخصوص یتیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیے گئے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایات تو سورہ کی ابتدا میں دی گئی تھیں، اب ان احکامات کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کسی یتیم عورت کا ولی وارث ہو اور وہ عورت اس کے مال میں شریک ہو، تو وہ خود اس عورت سے نکاح کرنا چاہے اور اس بات کو برا جانے کہ کوئی اور اس سے نکاح کرے اور اس کے مال میں شریک ہو جائے، چنانچہ اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح کرنے سے روکے، اس لیے یہ ہدایت نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ حاشیہ نمبر 205۔ اس سلسلہ میں جو ہدایات پہلے دی جا چکی ہیں ان میں یتیم کے اہل ایمان ورثاء کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ بچیوں کی بے بسی سے دور جاہلیت کی طرح اب فائدہ نہ اٹھائیں کہ ان کے مال یا حسن و جمال کے سبب ان سے نکاح تو کر لیں لیکن پھر ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف نہ کریں، حق کے مطابق ان کو پورا مہر نہ دیں، یا اپنے دل میں اور خاندان میں ان کو وہ مرتبہ اور مقام نہ دیا جائے جو بحیثیت بیوی ان کا حق ہے۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یتیم بچیاں حسن و جمال یا مال و دولت والی ہوں یا نہ ہوں، ہر صورت میں ان کے حقوق کے معاملہ میں انصاف کیا جائے۔ حاشیہ نمبر 206۔ یہاں چھوٹے اور ناتواں بچوں کے حقوق ادا کرنے اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ عرب کے جاہلانہ نظام میں بڑے لڑکوں کو وراثت میں شریک کیا جاتا لیکن چھوٹے بچوں اور عورتوں کو محروم رکھا جاتا۔ اس سلسلہ میں ہدایات پہلے ہی دی جا چکی ہیں۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 2، 5 اور 6۔ یہاں مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے معاملہ میں عدل و انصاف پر قائم رہیں تاکہ مسلم معاشرہ ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار رہے۔ اہل ایمان کو یہ احساس بھی دلایا گیا ہے کہ ان کے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اور وہ بے حد و حساب اجر سے نوازنے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی تند خوئی یا بے رغبتی سے ڈرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے، اور طمع تو دلوں میں رکھی ہی گئی ہے، لیکن اگر تم احسان و تقوی اختیار کرو تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 207۔ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو شوہر کی تندخوئی و بے رغبتی یا کسی اور وجہ سے اس کی طرف سے عدم التفات کا اندیشہ ہو
تو اصلاح احوال اور نبھاؤ کی غرض سے کچھ سمجھوتا کر لیا جائے جس میں خاتون کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار بھی ہونا پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نیز فرمایا کہ اصلاح کر لینا فریقین کے لیے بہتر ہے، اس سے آپس میں اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں مقام بحال ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا تھا۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح باب وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور مسلم کتاب الرضاع باب حبتها نوبتها نظرتها۔ اس طرح اس آیت کے حکم کی تعمیل کر کے ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے ایک عملی نمونہ فراہم کر دیا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی موجودگی میں ایسی صورتحال پیدا ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے، اور مزاجوں اور عمروں کا فرق، شکل و صورت کا معاملہ، یا کوئی بیماری یا عارضہ شوہر کی کسی بیوی سے بے رغبتی اور عدم توجہی کا سبب بن جاتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ سمجھوتا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح طلاق کی نوبت نہیں آتی، کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر بیوی کو شوہر کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ایک ناخوشگوار صورتحال سے بچ جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے اچھا محبت والا برتاؤ نہ کرے اور اس کو الگ کرنا چاہے تو وہ عورت اس سے اپنے حقوق یعنی نان نفقہ کی دستبرداری کی پیشکش کرے کہ وہ اس کو طلاق نہ دے، تو اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ حاشیہ نمبر 208۔ صلح و سمجھوتا کی تلقین کرنے کے بعد یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ دلوں میں تنگی یا حرص و طمع کے جذبات تو رکھے ہی گئے ہیں جو ایسے موقعوں پر زیادہ ابھر آتے ہیں، اور خواتین چاہتی ہیں کہ شوہر کی رغبت و توجہ ان کی طرف زیادہ ہو، اور شوہر کسی بھی وجہ سے بیوی سے بے رغبتی میں شدت اختیار کر لیتا ہے اور حالات کے تحت طلاق دینے کا تہیہ بھی کر لیتا ہے، جبکہ بیوی کچھ حقوق سے دربردار ہو کر اسی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ ایسی صورت کے تناظر میں مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ احسان و تقوی کی روش اختیار کریں اور اپنے شریک حیات کے لیے ممکنہ حد تک ایثار اور رحم دلی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ سمجھوتے اور اصلاح کا راستہ اختیار کر کے خاندانی معاملات کو خوشگوار رکھا جائے اور وہ عند اللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے معترف اور اس کی رحمتوں کے امیدوار ہوتے ہیں، لہذا ان کو ایثار و ترحم کے احساس سے کبھی عاری نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ عورتوں میں یعنی پوری طرح عدل کرو، اگرچہ تم اسی خواہش بھی رکھتے ہو، لہذا بالکل ایک طرف ہی مائل نہ ہو جانا کہ دوسری کو بالکل ہی معلق کر کے رکھ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 209۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قلبی محبت کسی بیوی سے کم اور کسی سے زیادہ ہونا تو عین بشریت ہے جس پر خواہش کے باوجود قابو پا لینا ممکن نہیں، لہذا ان معنوں میں عدل و انصاف اور بیویوں کے ساتھ تعلقات میں مساوات قائم رکھنا ایک امر محال ہے، لیکن زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ قلبی میلان و محبت کی وجہ سے کسی بیوی کی طرف شوہر کے جھکاؤ میں اتنی شدت نہ ہو جائے کہ وہ بس ایک ہی کا ہو کر رہ جائے اور دوسری بیوی یا بیویوں کے حقوق ادا نہ کرے، اور وہ شوہر کی عدم توجہی اور بے رغبتی کے سبب شدید احساس محرومی کا شکار ہو کر رہ جائیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ نہ تو ان کو طلاق دیں اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کریں بلکہ ان کو درمیان میں معلق کر کے رکھ دیں۔ یہ بہت بڑا ظلم اور سخت قابل گرفت فعل ہے۔ اس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی گئی ہے اور یہ احساس دلایا گیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور تحمل و بردباری کے ساتھ اپنے جذبات و خواہشات کو اعتدال پر رکھیں اور حسن سلوک کی روش پر رہتے ہوئے بیویوں کے جذبات و احساسات کا پورا لحاظ رکھیں تاکہ حقوق کے معاملہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اس سے خاندانی معاملات بھی خوشگوار رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بھی شامل حال رہے گی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا اور اللہ بہت زیادہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 210۔
اگر کوشش کے باوجود معاملات کی اصلاح نہ ہو اور نباہ ممکن نہ رہے تو ضروری نہیں کہ کشیدہ ماحول میں مسلسل جان کو ضیق میں مبتلا رکھا جائے، بلکہ ایسی صورت میں طلاق یا خلا کے ذریعہ علیحدگی کی جو گنجائش رکھی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت و حکمت والا اور مسبب الاسباب ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ الگ ہونے والوں کو ایک دوسرے کی محتاجی، مالی یا نفسیاتی دباؤ سے بے نیاز فرما دے گا، اور دلوں میں انسیت پیدا کر کے نئے حالات کو ان کے لیے موافق و سازگار بنا دے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام میں طلاق پسندیدہ فعل نہیں، لیکن بدرجہ مجبوری اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ پھر ہر ایک کو اپنی پسند کے مطابق شریک کی زندگی مل جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو ہم نے یہی وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی یعنی اسی کی تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یعنی یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز لائق حمد ہے۔ حاشیہ نمبر 211۔ گزشتہ آیات میں معاشرتی قوانین کی پابندی کی ہدایت کے نزول کے بعد ان آیات میں اس جملہ کی تکرار قابل غور ہے۔ انسان کو یہ ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ اس عظیم کائنات اور اس میں جو کچھ ہے سب کا خالق و مالک بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کا سارا نظام صرف اور صرف اسی کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے۔ کسی اور کا اس میں ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں۔ رزق رسانی، خوشحالی یا تنگ دستی سب اسی کے حکم پر موقوف ہے، لہذا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہو اور اسی سے ڈرتے ہوئے اور معاشی و دیگر امور میں اسی پر توکل کرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور معاشرتی معاملات میں پوری طرح عدل و انصاف کی روش اپنائی جائے۔ حاشیہ نمبر 212۔ یہ کائنات اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات سب اللہ کی مطیع فرما ہیں، اور انسان کو بھی اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا بنی نوع انسان کو اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے احکامات کو پوری طرح بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ اہم ہدایت اس سے قبل اہل کتاب کو دی گئی تھی، اور اس امت کو بھی اس بات کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا رویہ اپنائیں، اور اللہ کی نافرمانی اور کفر کی روش اختیار نہ کریں۔ حاشیہ نمبر 213۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر عقل و خرد سے نوازا اور اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی حقیقی معبود آقا و مالک کو پہچان کر اس کی اطاعت و شکر گزاری کا حق ادا کرے، اور اس کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے نافرمانی و کفر کے روش نہ اپنائے۔ اس کی اطاعت و شکر گزاری اور احکامات کی بجا آوری میں انفرادی و اجتماعی فلاح ہے، معاشرہ میں عدل و انصاف اور امن و سکون ہوگا، اور اللہ کی رضا و مغفرت اس کی اخروی فلاح و کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کفر کی روش اپنائی تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو کر خود ہی خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، وہ تو ستودہ صفات اور لائق حمد و ثنا ہے، اور ساری کائنات اس کی تسبیح و تمہید میں ہمہ وقت مشغول ہے۔ وہ انسانوں کے شکر یا کفر، اطاعت یا نافرمانی سے متعلق بے نیاز ہے۔ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انس و جن سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انس و جن سب سے زیادہ فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی۔ بحوالہ مسلم، کتاب البر والصلہ والآداب، باب تحریم الظلم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یعنی سمجھ لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ حاشیہ نمبر 214۔
مزید زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک و مختار ہے، وہی اول و آخر ہے، اس نے اکیلے ہی اس کائنات کو بنایا ہے، اس کے نظام کو چلانے اور تمام مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ جن و انس اس کی عبادت و اطاعت اور شکر گزاری نہ کریں تو بھی اس کے نظام مملکت میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ لوگو یعنی خوب سمجھ لو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور یعنی تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 215۔ تذکیر و تلقین کے بعد اب ترہیب و تخویف کا انداز اختیار کرتے ہوئے جھنجھوڑا گیا ہے کہ اے انسانوں، اس بات کو نہ بھولنا کہ بندگی و شکر گزاری اور تقوی کی روش اپنانے کے بجائے اگر تم اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی پر ہی کمر بستہ رہو گے اور اس کی غیظ و غضب کو ہی بھڑکاتے رہو گے تو وہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تمہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے جو زیادہ اطاعت گزار اور دین و ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں۔ یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی کہی گئی ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو کوئی دنیا ہی میں یعنی اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو یعنی اسے معلوم ہو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ تعالی بہت سننے دیکھنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 216۔ اعمال کے اجر کا دار و مدار ایمان کے بعد خلوص نیت پر ہے۔ جو جس نیت سے عمل کرے گا اسی طرح اجر پائے گا۔ کسی کو اگر دنیاوی مفادات ہی مطلوب ہوں یعنی مال و دولت، شہرت و نیک نامی، اور وہ اسی مقصد سے سعی و جہد کرے یہاں تک کہ جہاد میں بھی حصہ لے، غازی و بہادر کہلانے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یا قوم و قبیلے کی عصبیت اور وقار کے نقطہ نظر سے، یہ سب تو مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس کے برعکس اہل ایمان تو اخروی فلاح ہی کے آرزو مند ہوتے ہیں اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دنیا کی خیر و برکت کے ساتھ آخرت کے اجر کا بھی وعدہ فرمایا ہے، لہذا وہ آخرت کے ثواب ہی کی نیت سے عمل کرتے ہیں، چنانچہ انہیں دنیا بھی خوب ملتی ہے اور اخروی انعامات سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 201 کا حاشیہ۔